لي عندك بيت في الجنة ونجني من فرعون وقومه ونجني من القوم الظالمين۔ اللہ رب العالمین نے مثال بیان فرمائی ایمان والوں کے لیے فرعون کی بیوی کا، کہ اللہ رب العالمین سے انہوں نے دعا کی، اللہ رب العالمین سے فریاد کی پروردگار سے، یا الہ العالمین میرے لیے جنت میں ایک گھر بنا، جنت میں ایک مکان بنا، اور مجھے فرعون اور ان کے عمل سے نجات دے، بچا، اور ظالم قوم سے مجھے خلاصی دے، ظالم قوم سے مجھے نجات دے۔ اللہ رب العالمین نے انبیاء کرام کی جو نوح اور لوط کی ہے بیویاں ہیں، ان کی بھی مثال، اور ان کے بعد ایمان کے تعلق سے فرعون کی بیوی کی مثال اللہ رب العالمین نے۔ فرعون کوئی ایسا ویسا آدمی تھا کیا؟ فرعون کے تعلق سے، موسیٰ علیہ السلام کے تعلق سے بھی قرآن پاک میں کئی جگہ کئی طرح سے ان کے واقعات بیان کیے گئے، اور باتیں ہم تمام حضرات سنتے رہتے ہیں، پڑھتے رہتے ہیں۔ تو فرعون ایک ایسا بادشاہ جو ظالم و جابر کے نام سے بھی جانا جاتا ہے، اور ایک ایسا بادشاہ ہے جو موسیٰ علیہ السلام کبھی بھی اللہ رب العالمین اور دین اسلام کی طرف ان کو لانے کی کوشش کرتے، کھینچنے کی کوشش کرتے، ہمیشہ انکار کرتے۔ اللہ رب العالمین کی طرف سے عذاب نازل ہوتا، اللہ رب العالمین کی طرف سے کوئی چیز آتی، جیسے کہ موسیٰ علیہ السلام کو اللہ رب العالمین نے کئی نشانیات دیے، 9 نشانیات۔ وہ ان عذاب کو دیکھ کر کے، چاہے وہ میڈک کا ہو، جوئے کا ہو، کھانا خون بن جانے کا ہو، وغیرہ وغیرہ، ان چیزوں کو دیکھ کر کے وہ موسیٰ علیہ السلام سے کہتا کہ میں تیرے رب کے اوپر ایمان لاتا ہوں، مجھ سے کہو کہ اس عذاب کو ہٹا دے، اس عذاب کو مجھ سے دور کر دے۔ لیکن انہوں نے ایمان نہیں لایا، بلکہ الٹے ایمانداروں اور ایمان لانے والوں کو انہوں نے تکلیف دی، ان کو اذیت دی، ان کو مارنے، کاٹنے، ان کو سزا دینے، ان تمام طرح کے کام کو انجام دینے کا انہوں نے کام کیا۔ تو ایک ایسے شخص جنہوں نے ہمیشہ اللہ رب العالمین کا انکار کیا، اور اللہ رب العالمین کے ماننے والے لوگوں کو بھی انہوں نے ہمیشہ تکلیف دینے کی، اذیت دینے کی کوشش کی، لیکن اس کے گھر میں اس کی بیوی اگر ایمان لے آتی ہے تو اللہ رب العالمین اس کے مقام کو اونچا کرتا ہے۔ اب دیکھ لیجئے، ایک نبی کی بیوی ہے اور ایک وقت کے ایسے بادشاہ کی جو سب سے خطرناک انسانوں میں اس کا ذکر آتا ہے، نام آتا ہے، ان کی بیوی ہے، لیکن دونوں میں فرق کیا ہے؟ نبی کی جو بیوی ہے انہوں نے ایمان نہیں لایا، ایمان سے ان کا دل خالی ہے، اور فرعون کی جو بیوی ہے ان کے دل میں ایمان ہے، اللہ رب العالمین کو مان رہی ہے، اپنے دل میں اللہ رب العالمین کو بسائے ہوئے ہے، رب سے دعا کرتی ہے، رب سے تعلق ہے، اور رب سے کہتی ہے کہ اللہ مجھے اس ظالم سے اور اس ظالم قوم سے، اس فرعون سے نجات دے، اور میرے لیے جنت میں گھر بنا۔ پتہ یہ چلا ان دونوں مثالوں سے کہ اللہ رب العالمین کے نزدیک پسندیدہ، اللہ رب العالمین کے نزدیک چہیتا، اللہ رب العالمین کے نزدیک کامیاب، اللہ رب العالمین کے نزدیک جو فلاح پانے والے ہیں وہ ہے وہ اللہ کو ماننے والے ہوں، اللہ سے تعلق رکھنے والے ہوں، گرچہ ان کی رشتہ داری کسی سے بھی، اور اگر وہ اللہ سے تعلق نہ رکھنے والے ہوں، ایمان نہ رکھنے والے کوئی بھی ہوں، اگر ان کا تعلق گرچہ کتنی عظیم شخصیت سے ہو، ان کا کوئی مقام، ان کا کوئی مرتبہ نہیں۔ سماج میں بھی اس سے ایک سبق نکل کر کے آتا ہے، یہ نوح علیہ السلام اور لوط علیہ السلام دونوں کی بیویوں سے یہ سبق حاصل ہوتا ہے کہ اتنے وقت کے پیغمبر ہیں، وقت کے اللہ رب العالمین کی طرف سے دیے گئے رسالت کے قبول کرنے والے اور لوگوں میں بتانے والے لوگ ہیں، لیکن ان کی گھر کی حالت یہ ہے کہ خود ان کی بیویاں ان کی بات کو نہیں مان رہی، یہ ہے نا۔ تو ہمارے سماج میں بھی آپ لوگ دیکھتے ہیں اور لوگ بولتے رہتے ہیں، اگر سماج میں کوئی ایک انسان ہے جو اللہ والا نیک ہے، پرہیزگار ہے، اور وہ نیک شخص، وہ پرہیزگار شخص چاہتا یہ ہے
بے ایمان ہیں، اللہ رب العالمین کے فرامین کو کاٹنے والے، نہ ماننے والے، سماج سے تھوڑا الگ ہٹ کر کے ہو، یعنی ان کے اندر خرابیاں۔ تو لوگ کیا کرتے ہیں، لوگ کیا بولتے ہیں کہ پہلے اپنے گھر کو دیکھو، اپنے گھر کو سدھار نہیں پایا، مجھے سدھارنا ہے۔ تو یہ مثال اللہ رب العالمین نے دیا، اس مثال سے پتہ یہ چلتا ہے کہ کسی کے گھر میں یہ کوئی ضروری نہیں ہے کہ ایک عالم کے گھر میں ایک برا شخص نہ ہو، یا پھر ایک برے شخص کے گھر میں ایک اچھا شخص نہ ہو۔ اللہ جس کو چاہے، اچھے گھر میں بھی برے انسان ہوتے ہیں، اچھے گھرانے میں بھی برے انسان ہوتے ہیں، اور برے گھرانے میں بھی اچھے انسان ہو سکتے ہیں۔ تو آدمی انسان کو دیکھے کہ جو انسان مجھے بات بتا رہا ہے، جو نصیحت کر رہا ہے، ان کو دیکھے کہ یہ آدمی صحیح ہے کہ نہیں ہے۔ لوگ گھروں پہ چلے جاتے ہیں، خاندان پہ چلے جاتے ہیں کہ اپنے گھر کو تو پہلے سدھار نہیں پاتے ہو، اپنے گھر والے کو تو بتا نہیں پاتے ہو، نصیحت کرنے چلے ہو مجھے، سماج میں لوگ یہی بات کہہ کر کے کاٹ دیتے ہیں۔ تو یہ ایسی بات نہیں ہے۔ اگر ایسی بات ہوتی تو نوح اور لوط علیہ السلام کی بیوی یہ تو ضرور وقت کے پیغمبر ہیں، ان کی بات کو مانتے، اور اگر ایسی بات ہوتی تو فرعون جیسے شخص جو جابر و ظالم بادشاہ ہے، ان کے گھر میں اللہ رب العالمین کے ماننے والے ان کی بیوی نہیں ہو سکتی تھی۔ تو کسی گھر میں بھی اچھے گھر میں برے شخص ہو سکتے ہیں، اور برے گھر میں اچھے شخص ہو سکتے ہیں، اچھے خاندان میں برے شخص ہو سکتے ہیں، اور برے خاندان میں اچھے شخص ہو سکتے ہیں۔ اس کو مان کر کے چلنا پڑے گا، اور کوئی اچھا شخص اگر ہمیں اچھی بات بتائے تو ان کے خاندان پہ، ان کے گھر میں نہیں جانا چاہیے، اور کیچڑ نہیں اچھالنا چاہیے، اور یہ کہہ کر کے بات نہیں کاٹنی چاہیے۔ تو اللہ رب العالمین نے یہی نہیں، بلکہ اللہ رب العالمین نے ایک خاص جو مثال آپ کے سامنے پیش کی جا رہی ہے، وقت بہت کم ہے، یہی نوح علیہ السلام، جنہوں نے اتنی مدت تک اللہ رب العالمین کی طرف لوگوں کو بلایا، بلاتے بلاتے تنگ ہو گئے، تھک گئے، اللہ رب العالمین سے فریاد کرنے لگے، یا الہ العالمین کیا ہوگا، لوگوں کو بلا رہا ہوں، لوگ سن نہیں رہے ہیں، لوگ تو اپنی انگلیوں کو اپنے کانوں میں ڈال لے رہے ہیں، لوگ تو کپڑے اوڑھ لے رہے ہیں، اپنے آپ کو چھپا رہے ہیں، کیا ہوگا۔ اللہ رب العالمین نے کہا، سورہ ہود اٹھا کر کے دیکھیے، رب تعالیٰ کہتا ہے کہ اے نوح، اب لوگ تیرے اوپر ایمان لانے والے نہیں ہیں، یہ لوگ ایمان لانے والے نہیں ہیں، تیرا رب تجھے آرڈر دیتا ہے، تیرا رب تجھے حکم دیتا ہے کہ میری آنکھوں کے سامنے، اپنے رب کی آنکھوں کے سامنے تو کشتی بنا، رب ان کے لیے عذاب ہے، رب ان کے لیے عذاب نازل کرے گا، اے نوح تو کشتی بنا۔ نوح علیہ السلام کشتی بنانے میں لگ جاتے ہیں، اور جب نوح علیہ السلام کشتی بناتے ہیں، ناؤ بناتے ہیں، تو سماج کے جو سردار لوگ ہوتے ہیں، گاؤں کے محلے کے جو لوگ ہوتے ہیں، جو نوح علیہ السلام کا انکار کرنے والے ہوتے ہیں، ٹھٹھا اور مذاق اڑانے والے ہوتے ہیں، نوح علیہ السلام کو اللہ کا نبی اور پیغمبر ماننے والے نہیں ہوتے ہیں، وہ نوح علیہ السلام کو کہتے ہیں کہ دیکھو ابھی نبی تھے، اب نبی کے ساتھ ساتھ یہ بڑھئی بھی ہو گئے، کشتی بنا رہے ہیں، ہنسی کر رہے ہیں، مذاق کر رہے ہیں۔ اللہ رب العالمین کہہ رہا ہے کہ اپنے کام کو کرتے چلے جاؤ، ایک وقت آئے گا کہ ان پہ بھی ہنسی آئے گی۔ نوح علیہ السلام نے لمبا واقعہ ہے قرآن پاک میں، اس کے تعلق سے ذکر ہے، اللہ رب العالمین نے بیان فرمایا، نوح علیہ السلام نے کشتی بنا دی، اللہ رب العالمین کے حکم سے آسمان سے بھی پانی، زمین سے بھی پانی، اور نوح علیہ السلام نے ان لوگوں کو جو لوگ ایمان لائے تھے اللہ کے حکم سے، ان لوگوں کو کہا کر کے کشتی میں سوار ہو جاؤ، یہ کشتی اب اللہ کے حکم سے، اللہ کے آرڈر سے اللہ اس کشتی کو چلائے گا، اور اسی کا آرڈر سے یہ کشتی چلے گی، اور یہ کشتی چلتی رہے گی، جو لوگ اس کشتی پہ آ کر کے سوار ہوں گے وہی لوگ آج بچ پائیں گے، اور اللہ رب العالمین کی جن کی بچانے کی چاہت ہوگی، اللہ رب العالمین کا جن پر رحم ہوگا وہی لوگ بچ پائیں گے، ان کے علاوہ کوئی بچ نہیں پائیں گے۔ چنانچہ آؤ رب کے اوپر ایمان لے آؤ، اور اس کشتی میں سوار ہو جاؤ، اور اسی میں ہے کہ اللہ رب العالمین کے حکم سے جوڑے جوڑے تمام چیزوں کو اس کشتی پر سوار کیا گیا، تمام لوگ اللہ رب العالمین کے ماننے والے، اور باقی چیزوں کو حضرت نوح علیہ السلام نے کشتی میں تو رکھ لیا، لیکن ان کا بیٹا ہے، نوح علیہ السلام وقت کے نبی ہیں، لوگوں کو بتا رہے ہیں، اور اس کا بیٹا کہہ رہا ہے کہ ابو میں تیرے بات کو نہیں مانتا، میں تیرے رب کے اوپر ایمان نہیں لاتا، کنعان ایمان نہیں لاتا ہے۔ نوح علیہ السلام اپنے بیٹے کو بار بار کہہ رہتے ہیں کہ اے میرے بیٹے، آج بات کو مان جاؤ، کوئی نہیں بچا پائے گا اللہ رب العالمین کے اس عذاب سے، ایمان لے آؤ، آ کر کے کشتی پہ سوار ہو جاؤ۔ نوح
بیٹا کہہ رہا ہے کہ میں اونچے سے اونچے چوٹی پہ، پہاڑ کی چوٹی پہ چڑھ جاؤں گا، پانی وہاں تک نہیں پہنچے گا، میں چڑھ کر کے بچ جاؤں گا، لیکن تیری کشتی میں سوار نہیں ہونے والا، میں ایمان لانے والا نہیں۔ پانی بڑھتے چلا جاتا ہے، پانی بڑھتے چلا جاتا ہے، اور چلتے چلتے وقت ایسا آتا ہے کہ نوح علیہ السلام کے سامنے ان کا بیٹا ڈوبنے لگتا ہے۔ نوح علیہ السلام کے سامنے جب ان کا بیٹا ڈوبتا ہے، باپ کے سامنے بیٹا ڈوب رہا ہے، تو نوح علیہ السلام کی شفقت پدری جاگی، باپ کا محبت۔ ایسی بات تھوڑے ہے کہ بیٹے کے سامنے اگر باپ کو کوئی پریشانی ہے تو بیٹے کو قبول ہو سکتا ہے، جیسا کہ سماج ہے، لیکن باپ بیٹے کو تکلیف کو نہیں دیکھ سکتا، کسی زمانے میں بھی، کسی وقت میں نہیں۔ نبی ہیں، بیٹے کو ڈوبتے ہوئے دیکھ رہے ہیں، بیٹا بات نہیں مان رہا ہے، بیٹا ڈوب رہا ہے۔ اللہ رب العالمین سے جب بیٹا ڈوبنے لگا تو اللہ رب العالمین سے گہار لگا دی حضرت نوح علیہ السلام نے، اللہ رب العالمین سے ندا لگا دی، وَنَادَ نُوحٌ رَبَّهُ فَقَالَ رَبِّ إِنَّ ابْنِي مِنْ أَهْلِي وَإِنَّكَ وَعْدَكَ الْحَقُّ وَأَنْتَ أَحْكَمُ الْحَاكِمِينَ۔ اللہ رب العالمین سے نوح علیہ السلام نے کیا کہا؟ رب تعالیٰ کہتا ہے کہ نوح نے اپنے پروردگار کو پکارا اور کہا کہ میرے رب، میرا بیٹا تو میرے گھر والوں میں سے ہے، اے اللہ میرا بیٹا تو میرا ہے، میرے گھر والوں میں سے ہے، میرا وہ بیٹا ہے، یقیناً تیرا وعدہ بالکل سچا ہے، اور تو تمام حاکموں میں کیا ہے؟ تمام حاکموں سے تو بہتر ہے۔ نوح علیہ السلام کی جب بات ان کا بیٹا نہیں مانتا، بیٹا ڈوبنے لگا، اللہ رب العالمین سے گہار لگا دی، اللہ رب العالمین سے فریاد کر رہا ہے نوح علیہ السلام، یا پروردگار میرے بیٹے کو بچا لے، یا اللہ میرے بیٹے کو بچا لے، میں اپنے بیٹے کے بارے میں تجھے کہہ رہا ہوں اللہ کہ وہ تو میرے گھر والوں میں سے ہے، رشتہ داری تو مجھ سے جڑی ہوئی ہے، خون تو میرا ہے، رب مجھے بچا لے۔ اور مانگنے کا طریقہ بھی کیا انداز ہے، جس طریقے سے مانگا، اللہ رب العالمین سے کیا کہا کہ یا اللہ تو تمام حاکموں کا حاکم ہے، تیرا وعدہ سچ ہے، تیرا وعدہ حق ہے، اللہ تو میرے بیٹے کو بچا۔ رب آواز لگاتا ہے، رب جواب دیتا ہے، اللہ رب العالمین کیا کہتا ہے؟ قال یا نوح انہ لیس من اہلک، اے نوح وہ کیا ہے؟ وہ تیرے گھرانے میں سے نہیں ہے، وہ تیرے گھرانے میں سے نہیں ہے، جبکہ بات حق ہے، وہ نوح علیہ السلام کے بیٹے ہیں اور نوح علیہ السلام کنان کے باپ ہیں، اور کوئی نبی جھوٹ نہیں بول سکتا۔ اللہ رب العالمین کی جو بات ہے یہ بھی سچ ہے، نوح علیہ السلام کی جو بات ہے وہ بھی سچ ہے۔ یہ بات سچ ہے کہ کنان نوح علیہ السلام کا بیٹا ہے، اور یہ بات سچ ہے کہ اللہ رب العالمین نے کہا کہ اے نوح وہ تیرا بیٹا تیرے گھرانے میں سے نہیں۔ سچ تو دونوں، فرق کس بات پر ہے؟ آخر جھوٹ کس کی بات ہے؟ فرق کہاں پر آتا ہے؟ اللہ رب العالمین نے اس کی آگے وضاحت کر دی۔ اللہ رب العالمین نے کیا کہہ دیا؟ انہ عمل غیر صالح، اے نوح کیا ہے ان کا جو عمل ہے، اس کا جو کام ہے وہ ناشائستہ ہے، بیکار ہے، صحیح عمل والا نہیں ہے، اس کا عمل صحیح نہیں ہے، اے نوح اس کا عمل صحیح نہیں ہے، تجھے ہرگز وہ چیز نہیں مانگنی چاہیے جس کا تجھے علم نہ ہو۔ میں تجھے نصیحت کرتا ہوں کہ تو جاہلوں میں سے اپنا شمار کر۔ اللہ رب العالمین نے نوح علیہ السلام سے کیا کہا کہ اے نوح تو نے جس چیز کی فریاد لگائی اللہ رب العالمین سے مانگی ہے، تجھے نہیں مانگنا چاہیے۔ اور ایک نبی کو اللہ رب العالمین نے اس موقع پر کہا تم جاہلوں والا کام نہ کرو۔ آگے اللہ رب العالمین نے آیت بیان کی، اللہ رب العالمین سے نوح علیہ السلام نے پھر الگ طریقے سے معافی مانگی اور اللہ رب العالمین سے فریاد کی۔ یہاں پر یہ دیکھیے کہ نوح علیہ السلام کا بیٹا کنان ہے، جبکہ اللہ رب العالمین نے کہا کہ تیرے گھرانے میں سے نہیں ہے۔ کس بنیاد پر؟ اس بنیاد پر کہ خونی رشتے ہونے کے باوجود بھی ان کا عمل صحیح نہیں ہے، اللہ رب العالمین کے اوپر وہ ایمان لانے والوں میں سے نہیں ہے۔ اس لیے اللہ رب العالمین نے کہا کہ گرچہ وہ تیرا بیٹا ہے لیکن تیرے گھرانے میں سے اس لیے تیرا رب شمار نہیں کرتا ہے کہ تیرے اوپر وہ ایمان لانے والا نہیں ہے، اللہ رب العالمین کو وہ ماننے والوں میں سے نہیں ہے۔ پتہ یہ چلا کہ اللہ رب العالمین کے نزدیک اگر کوئی قابل قبول شخصیت ہے، اللہ رب العالمین کے نزدیک اگر قابل کوئی چیز ہے تو یہی ہے کہ رب کے ماننے والے ہو، اگر رب کا انکار کرنے والے ہو تو وہ بڑے سے بڑے کو اپنے سامنے کر لے،
اور بڑے سے بڑے لوگوں کو وہ کہہ لے کہ ہمیں بچا لیں گے، وہ بچا نہیں سکتے۔ جیسے لوگ کہتے ہیں نا آج کے دور میں ہمیں فلاں بابے بچا لیں گے، ہمیں فلاں بچا لیں گے، ہمیں فلاں بچا لیں گے۔ اگر بچانے کی بات ہوتی تو وقت کے نبی ہیں اور اللہ رب العالمین دونوں سے یہ باتیں یوں کہہ لیجئے کہ رب بھی اپنی بات ادھر سے کر رہے ہیں اور نوح علیہ السلام بھی اپنی بات ادھر سے کر رہے ہیں، وقت کے نبی ہیں اور وقت کے سب سے اہم شخصیت ہیں، لیکن اللہ رب العالمین اپنے اس رب کے نہ ماننے کی وجہ سے اس کے بیٹے کو نہیں چھوڑ رہا ہے کہ ایک نبی اپنے بیٹے کو نہیں بچا پا رہے، اس لیے ان کا عمل صحیح نہیں ہے، ان کا عمل اچھا نہیں ہے، وہ اللہ رب العالمین کو نہیں مانتا ہے۔ اور یوں کہہ لیجئے کہ جو بھی اللہ رب العالمین کو نہ مانے، رب کے ساتھ شرک کرے، رب کا انکار کرے اور وہ یوں کہہ لے کہ ہمیں فلاں بچا لیں گے، یہ بچا لیں گے، اگر فلاں بچا لیتے تو یوں کہہ لیجئے کہ نوح علیہ السلام اپنے بیٹے کو ضرور بھی ضرور بچا لیتے۔ تو پتہ یہ چلا ان مثالوں سے تمام جو اللہ رب العالمین نے ایمانداروں کی مثال دی ہے، اللہ رب العالمین نے غیر ایمان والوں کی مثال دی ہے، ان تمام مثالوں سے اور ان کے بیٹے کی مثالوں سے یہ پتہ چلتا ہے کہ اللہ رب العالمین کے نزدیک اگر سب سے زیادہ مقام اور مرتبہ ہے، یا اگر رشتہ داری میں سب سے اول نمبر پر اگر کوئی ہے تو وہ ایمانداری کی رشتہ داری ہے۔ ایمان کی بنیاد پر جو رشتے ہیں وہ رشتے ہیں خاندانی رشتے، یہ رشتے وہ رشتے۔ اگر ایمان صحیح نہیں ہے تو کوئی نہ باپ اپنے بیٹے کو بچا پائے گا، نہ بیٹا اپنے باپ کو بچا پائے گا، کوئی خاندان والے، کوئی رشتہ دار والے ایک دوسرے کو نہیں بچا پائیں گے، نہ کوئی نبی، کوئی اولیاء، کوئی بھی لوگ کسی کو نہیں بچا پائیں گے۔ بچ آدمی تب پائے گا جب اپنے عمل صحیح رہیں گے اور عمل صحیح رکھیں گے، اسی عمل کی بنیاد پر اللہ رب العالمین ان کو بچائے گا اور اللہ رب العالمین ان کو مقام دے گا۔ جیسے کہ فرعون کی بیوی آسیہ کو اللہ رب العالمین نے اس مقام سے نوازا، کیونکہ اللہ کے اوپر فرعون کو چھوڑ کر کے ان کے دھمکیوں سے نہ ڈرتے ہوئے بھی رب پر ایمان لائی اور لا کر کے دکھائے، ان سے نجات کی اللہ رب العالمین سے دعا کی۔ اس لیے ہمیں اور آپ کو سمجھنا چاہیے کہ اللہ رب العالمین سے جتنے گہری رشتہ اور اللہ رب العالمین سے جتنے پکی ہم محبت اور رشتے جوڑیں گے اور ایمانی رشتے جتنے ہم اللہ رب العالمین کو مانیں گے اور بڑھائیں گے ایمانی رشتے، اس ایمانی رشتے میں جو اللہ ہمیں مقام اور مرتبہ دے گا اور جو اہمیت اور فضیلت دے گا، کسی دوسرے میں مقام اور مرتبہ اور فضیلت نہیں مل سکتی ہے۔ اس لیے ہمیں ہمیشہ ان واقعات کو، ان باتوں کو اپنے ذہنوں میں یاد رکھنا چاہیے اور اللہ رب العالمین سے ہمیشہ لو لگاتے رہنا چاہیے، قربت بڑھاتے رہنا چاہیے، اور جو رب جن چیزوں کو نہ کرنے کی اور جن چیزوں سے بچنے کے لیے کہتا ہے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، قرآن حدیث، ان تمام چیزوں سے، جن چیزوں کو رکنے سے، جن چیزوں سے رکنے کے لیے کہا گیا اور پتہ چلتا ان چیزوں سے ہمیں اپنے آپ کو روکنا چاہیے اور زیادہ سے زیادہ اچھے عمل کرنے کی کوشش کرنا چاہیے، تاکہ اللہ رب العالمین ہمیں دنیا میں اور آخرت میں دونوں جگہ عزت سے اور بہترین زندگی یہاں بھی وہاں بھی اللہ رب العالمین دے، دونوں جگہ ہمیں کامیابی اور کامرانی اللہ رب العالمین دے، اس امید کے ساتھ۔ لہٰذا اللہ رب العالمین سے دعا ہے، یا الہ العالمین ہمیں دنیا میں بھی اور آخرت میں دونوں جگہ کامیابی سے ہمکنار عطا فرما۔ یا الہ العالمین جب تک ہمیں اس دنیا میں، اس دھرتی پر زندہ رکھ، ایمان اور اسلام کی حالت میں زندہ رکھ۔ جو اس دنیا سے جا چکے ہیں ان کی خبروں کو تو نور سے کر دے، جو مجبور و مقہور ہے، لاچار ہے، بیمار ہے، یا الہ العالمین تو ہی ان کی بیماری اور لاچاری کو دور کرنے والا، ان کو بیمار کو شفائے کاملہ عاجل عطا فرما، مقبوض کے لیے وہ راستے نکال دے کہ اپنے قرضے کو ادا کر سکے۔ بارک اللہ لنا ولکم فی القرآن العظیم ونفعنا وإياکم بالآیات والذکر الحکیم، انہ تعالی جواد کریم ان الحمد للہ نحمده ونستعینه